بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 161۔ نیا عنوان ہے باب توقیت المسح، مسح کی مدت مقرر کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 65۔ ابو حنیفة عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين في السفر ولم يوقته۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اس کا وقت مقرر نہیں کیا۔ حدیث کی شرح۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے اور 1 دن 1 رات مقیم کے لیے موضوع پر مسح کرنے کی مدت مقرر فرمائی۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 235۔ حدیث نمبر 66۔ ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم النخعی عن ابی عبد اللہ الجدلی عن خزیمة بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال في المسح على الخفین للمقیم یوما ولیلة وللمسافر 3 ایام ولیالیها لا ينزع خفيه إذا لبسهما وهو متوضئ، وفي رواية المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوما وليلة إن شاء إذا توضأ قبل أن يلبسهما۔ حضرت خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے موزوں پر مسح کی مدت 1 دن اور 1 رات، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مدت مقرر فرمائی، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب ایسا شخص حالت وضو میں موزے پہنے اور اس نے اس دوران ان کو اتارا نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے موزوں پر مسح کرنا مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، جبکہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اگر وہ ایسا چاہتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ اس نے موزے پہننے سے پہلے وضو کر لیا ہو۔ حدیث کی شرح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین یعنی موزوں کے مسح کے متعلق فرمایا 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے اور 1 دن 1 رات مقیم کے لیے۔ آپ کا خفین کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک موزے پر مسح جائز نہیں۔ اس حدیث میں امام مالک کے خلاف حجت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ موزوں پر مسح اتنی دیر تک جائز ہے جب تک پہننے والا ان کو اتارتا نہیں یا اس کو جنبت لاحق نہیں ہوتی، اور یہ امام شافعی کا ایک پہلا پرانا قول ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 93۔ حدیث نمبر 67۔ ابو حنیفة عن سعید عن ابراہیم التیمی عن عمرو بن میمون الاودی عن ابی عبد اللہ الجدلی عن خزیمة بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن المسح على الخفین قال للمسافر 3 ایام ولیالیہن وللمقیم یوما ولیلة۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسح کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، جبکہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ حدیث کی شرح۔
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسا کی مدت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات مسا کی مدت ہے، اس پر کلام ہو چکا ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 476۔ حدیث نمبر 68۔ ابو حنیفة عن الحكم عن القاسم بن محمد عن شريح بن هانئ عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر على الخفين 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مسافر موضوع پر 3 دن اور 3 راتیں جبکہ مقیم 1 دن اور 1 رات موضوع پر مسا کرے۔ حدیث کی شرح یعنی موضوع کو کامل طہارت پر پہننے کے بعد ان کے حدث کی مدت مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، اس پر پہلے بھی کلام ہو چکا ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 259۔ فقہی مسائل۔ جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو اور اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسا کرے جائز ہے، اور بہتر پاؤں دھونا ہے بشرط یہ کہ مسا جائز سمجھے، اور اس کے جواز میں بکثرت حدیثیں آتی ہیں جو قریب قریب تواتر کے ہیں۔ اسی لیے امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو اس کو جائز نہ جانے اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ امام شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو اسے جائز نہ مانے گمراہ ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل سنت و جماعت کی علامت دریافت کی گئی، آپ نے فرمایا تفضیل الشیخین وحب الختنین ومسح الخفین، یعنی حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق و امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو تمام صحابہ سے بزرگ جاننا، اور امیر المؤمنین عثمان غنی و امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت رکھنا اور موضوع پر مسا کرنا۔ اور ان 3 باتوں کی تفصیل اس لیے فرمائی کہ حضرت کوفہ میں تشریف فرما تھے اور وہاں رافضیوں ہی کی کثرت ہی، تو وہیں علامات ارشاد فرمائیں جو ان کا رد ہے۔ اس روایت کے یہ معنی نہیں کہ صرف ان 3 باتوں کا پایا جانا سنی ہونے کے لیے کافی ہے۔ علامت شے میں پائی جاتی ہے، شے لازم علامت نہیں ہوتی، جسے حدیث صحیح بخاری شریف میں وہابیہ کی علامت فرمائی سیماہم التحلیق، ان کی علامت سر منڈانا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ سر منڈانا ہی وہابی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس چیز کے جواز پر کچھ خدشہ نہیں کہ اس میں 40 صحابہ سے مجھ کو حدیثیں پہنچی ہیں۔ مسئلہ، جس پر غسل فرض ہے وہ موضوع پر مسا نہیں کر سکتا۔ حاشیہ میں ذکر ہے الدر المختار کتاب الطہارہ باب المسح علی الخفین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 495۔ مسئلہ، عورتیں بھی مسا کر سکتی ہیں۔ مسا کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر 2-1 انگل کم ہو جب بھی مسا درست ہے، ایڑی کھلی نہ ہو۔ نمبر 2، پاؤں سے چپٹا ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں۔ نمبر 3، چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا اور باقی کسی اور چیز کا جیسے کرمچ وغیرہ۔ مسئلہ، ہندوستان میں جو عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسا جائز نہیں،
ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے۔ نمبر 4، وضو کر کے پہنا ہو یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہننے کے بعد میں وضو پورا کر لیا۔ مسئلہ، اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور حدث سے پہلے منہ ہاتھ دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو بھی مسح جائز ہے، اور اگر صرف پاؤں دھو کر پہنے اور بعد پہننے کے وضو پورا نہ کیا اور حدث ہو گیا تو اب وضو کرتے وقت مسح جائز نہیں۔ مسئلہ، بے وضو موزہ پہن کر پانی میں چلا گیا، پاؤں دھل گئے، اب اگر حدث سے بیشتر باقی اعضائے وضو دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو مسح جائز ہے ورنہ نہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے، الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارہ الباب الخامس فی المسح علی الخفین الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ مسئلہ، وضو کر کے ایک ہی پاؤں میں موزہ پہنا اور دوسرا نہ پہنا یہاں تک کہ حدث ہوا تو اس ایک پر بھی مسح جائز نہیں، دونوں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ، تیمم کر کے موزے پہنے گئے تو مسح جائز نہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے، الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارہ الباب الخامس فی المسح علی الخفین الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ مسئلہ، معذور کو صرف اس ایک وقت کے اندر مسح جائز ہے جس وقت میں پہنا ہو، ہاں اگر پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے عذر جاتا رہا تو اس کے لیے وہ مدت ہے جو تندرست کے لیے ہے۔ نمبر 5، نہ حالت جنابت میں پہننا نہ بعد پہننے کے جنب ہوا ہو۔ مسئلہ، جنب نے جنابت کا تیمم کیا اور وضو کر کے موزہ پہنا تو مسح کر سکتا ہے، مگر جب جنابت کا تیمم جاتا رہا تو اب مسح جائز نہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے، الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارہ الباب الخامس فی المسح علی الخفین الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ مسئلہ، جنب نے غسل کیا مگر تھوڑا سا بدن خشک رہ گیا اور موزے پہن لیے اور قبل حدث کے اس جگہ کو دھو ڈالا تو مسح جائز ہے، اور اگر وہ جگہ اعضائے وضو میں دھونے سے رہ گئی تھی اور قبل دھونے کے حدث ہوا تو مسح جائز نہیں۔ نمبر 6، مدت کے اندر ہو اور اس کی مدت مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے، الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارہ الباب الخامس فی المسح علی الخفین الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ مسئلہ، موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث ہوا اس وقت سے اس کا شمار ہے، مثلاً صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک۔ مسئلہ، مقیم کو 1 دن 1 رات پورا نہ ہوا تھا کہ سفر کیا تو اب ابتدائے حدث سے 3 دن 3 راتوں کا مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر نے اقامت کی نیت کر لی تو اگر 1 دن 1 رات پورا ہو چکا تو مسح جاتا رہا اور پاؤں دھونا فرض ہو گیا، اور نماز میں تھا تو نماز جاتی رہی، اور اگر 24 گھنٹے پورے نہ ہوئے مطلب اس کی مدت جو 1 دن 1 رات مقرر ہے تو جتنا باقی ہے پورا کر لے۔ نمبر 7، کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو، یعنی چلنے میں 3 انگلی برابر بدن ظاہر نہ ہوتا ہو، اور اگر 3 انگلی برابر پھٹا ہو اور بدن 3 انگلی سے کم دکھائی دیتا ہے تو مسح جائز ہے، اور اگر دونوں 3 انگلی برابر سے کم پھٹے ہوں اور مجموعہ 3 انگلی یا زیادہ ہے
تو بھی مسح ہو سکتا ہے۔ سلائی کھل جائے جب بھی یہی حکم ہے کہ ہر ایک میں 3 انگلی برابر سے کم ہے تو مسح جائز ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ موزہ پھٹ گیا یا اس کی سلائی کھل گئی اور ویسے پہنے رہنے کی حالت میں 3 انگلی پاؤں ظاہر نہیں ہوتا مگر چلنے میں 3 انگلی برابر دکھائی دے تو اس پر مسح جائز نہیں۔ مسئلہ ایسی جگہ پھٹا یا سلائی کھلی کہ انگلیاں خود دکھائی دیں تو چھوٹی بڑی کا اعتبار نہیں بلکہ 3 انگلیاں ظاہر ہوں۔ مسئلہ ایک موزہ چند جگہ کم سے کم اتنا پھٹ گیا ہو کہ اس میں سوتالی جا سکے اور ان سب کا مجموعہ 3 انگل سے کم ہے تو مسح جائز ہے ورنہ نہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارۃ الباب الخامس فی المسح علی الخفین الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ مسئلہ ٹخنے سے اوپر کتنا ہی پھٹا ہو اس کا اعتبار نہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارہ الباب الخامس فی المسح علی الخفین الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ مسح کا طریقہ۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں دہنے پاؤں کی پشت کے سرے پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کم از کم بقدر 3 انگل کے کھینچ لی جائے اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچ جائے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارہ الباب الخامس فی المسح علی الخفین الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ مسئلہ انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد جو تری باقی رہ گئی اس سے مسح جائز ہے اور سر کا مسح کیا اور ہاتھوں میں کچھ تری موجود ہے تو یہ کافی نہیں بلکہ پھر نئے پانی سے ہاتھ تر کر لے، کچھ حصہ ہتھیلی کا بھی شامل ہو تو حرج نہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے غنیۃ المتملی فصل فی المسح علی الخفین صفحہ نمبر 110۔ مسئلہ مسح میں 2 فرض ہیں۔ نمبر 1 ہر موزے کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے۔ نمبر 2 موزے کی پیٹھ پر نہ ہو۔ مسئلہ ایک پاؤں کا مسح بقدر 2 انگل کیا اور دوسرے کا 4 انگلیوں برابر تو مسح نہ ہوا۔ مسئلہ موزے کے تلے یا کروٹوں یا ٹخنے یا پنڈلی یا ایڑی پر مسح کیا تو مسح نہ ہوا۔ مسئلہ پوری 3 انگلیوں کے پیٹ سے مسح کرنا اور پنڈلی تک کھینچنا اور مسح کرتے وقت انگلیاں کھلی رکھنا سنت ہے۔ مسئلہ انگلیوں کی پشت سے مسح کیا یا پنڈلی کی طرف سے انگلیوں کی طرف کھینچا یا موزے کی چوڑائی کا مسح کیا یا انگلیاں ملی ہوئی رکھیں یا ہتھیلی سے مسح کیا تو ان سب صورتوں میں مسح ہو گیا مگر سنت کے خلاف ہوا۔ مسئلہ اگر ایک ہی انگلی سے 3 بار نئے پانی سے ہر مرتبہ تر کر کے 3 جگہ مسح کیا جب بھی ہو گیا مگر سنت ادا نہ ہوئی، اور اگر ایک ہی جگہ مسح ہر بار کیا یا ہر بار تر نہ کیا تو مسح نہ ہوا۔ مسئلہ انگلیوں کی نوک سے مسح کیا تو اگر ان میں اتنا پانی تھا کہ 3 انگل تک برابر ٹپکتا رہا تو مسح ہوا ورنہ نہیں۔ مسئلہ موزے کی نوک کے پاس کچھ جگہ خالی ہے کہ وہاں پاؤں کا کوئی حصہ نہیں، اس خالی جگہ کا مسح کیا تو مسح نہ ہوا، اور اگر بتکلف وہاں تک انگلیاں پہنچا دیں اور اب مسح کیا تو ہو گیا مگر جب وہاں سے پاؤں ہٹے گا فوراً مسح جاتا رہے گا۔ مسئلہ مسح میں نہ نیت ضروری ہے نہ 3 بار کرنا سنت، 1 بار کر لینا کافی ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارۃ الباب الخامس فی المسح علی الخفین الفصل الثانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36۔ مسئلہ موزے پہن کر شبنم میں چلا
یا اس پر پانی گر گیا یا می کی بوندیں پڑیں اور جس جگہ مسح کیا جاتا ہے بقدر 3 انگلی کے برابر تری ہو تو مسح ہو گیا، ہاتھ پھیرنے کی بھی حاجت نہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارۃ الباب الخامس فی المسح علی الخفین الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ مسئلہ انگریزی بوٹ جوتے پر مسح جائز ہے اگر ٹخنے اس سے چھپے ہوں، عمامہ، برقع اور نقاب دستانوں پر مسح جائز نہیں۔ مسئلہ موزے پر پائتابہ پہننا اور اس پائتابہ پر مسح کیا تو اگر موزے تک تری پہنچ گئی مسح ہو گیا ورنہ نہیں۔ مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ مسئلہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی جاتا رہتا ہے۔ مسئلہ مدت پوری ہو جانے سے مسح جاتا رہتا ہے اور اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، پھر سے پورا وضو کرنے کی حاجت نہیں اور بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کر لے۔ مسئلہ مسح کی مدت پوری ہو گئی اور قوی اندیشہ ہے کہ موزے اتارنے میں سردی کے سبب پاؤں جاتے رہیں گے تو نہ اتارے اور ٹخنوں تک پورے موزے کا نیچے اوپر اغل بغل اور ایڑیوں پر مسح کرے کہ کچھ رہ نہ جائے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارۃ الباب الخامس فی المسح علی الخفین الفصل الثانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ مسئلہ موزے اتار دینے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ ایک ہی اتارا ہو، یوں ہی اگر ایک پاؤں آدھے سے زیادہ موزے سے باہر ہو جائے تو جاتا رہا، موزہ اتارنے یا پاؤں کا اکثر حصہ باہر ہونے میں پاؤں کا وہ حصہ معتبر ہے جو گھٹنوں سے نیچے پنجوں تک ہے، پنڈلی کا اعتبار نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارۃ الباب الخامس فی المسح علی الخفین الفصل الثانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 و الدر المختار ورد المحتار کتاب الطہارہ باب المسح علی الخفین مطلب نواقض المسح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 508 تا صفحہ نمبر 510۔ مسئلہ پاتابوں پر اس طرح مسح کیا کہ مسح کی تری موزوں تک پہنچی تو پاتابوں کے اتارنے سے مسح نہ جائے گا۔ مسئلہ موزہ ڈھیلا ہے کہ چلنے میں موزے سے ایڑی نکل جاتی ہے تو مسح نہ گیا، ہاں اگر اتارنے کی نیت سے باہر کی تو ٹوٹ جائے گا۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارۃ الباب الخامس فی المسح علی الخفین الفصل الثانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ مسئلہ موزے پہن کر پانی میں چلا گیا کہ ایک پاؤں کا آدھے سے زیادہ حصہ دھل گیا اور کسی طرح سے موزے میں پانی چلا گیا اور آدھے سے زیادہ پاؤں دھل گیا تو مسح جاتا رہا۔ حاشیہ میں ذکر ہے الدر المختار ورد المحتار کتاب الطہارۃ باب المسح علی الخفین مطلب نواقض المسح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512۔ یہاں تک انشاءاللہ تعالی ہم اختتام پر پہنچتے ہیں اور ہمارا یہ عنوان ختم ہو جاتا ہے۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک نیا عنوان شروع کریں گے۔